السلام علیکم، ویلکم ٹو کڈس کہانی چینل۔ ایک ہاتھی نے ایک کھیت میں گنے لگا رکھے تھے اور وہ اپنے کھیت میں کسی کو بھی گھسنے نہیں دیتا تھا، مگر ایک بندر بہت شرارتی تھا۔ وہ روزانہ ہاتھی کو دھوکہ دے کر ہاتھی کے کھیت سے گنے چرا کر لے جاتا۔ ہاتھی نے بہت دفعہ چاہا کہ چور کو پکڑے، مگر ہر دفعہ چور بچ کر نکل جاتا۔ ایک دن ہاتھی بھوسے کے ڈھیر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ چور کو پکڑ سکے۔ تھوڑی دیر میں ایک بندر چھپتا چھپاتا کھیت میں داخل ہوا اور کھیت میں گنے چرانے لگا، مگر چالاکی یہ کرتا تھا کہ جہاں سے گنا نکالتا وہاں پر ایک لکڑی کھڑی کر دیتا تھا تاکہ ہاتھی کو پتہ ہی نہ چلے۔ مگر آج تو ہاتھی نے چور اور چوری دونوں پکڑ لیے تھے۔ بندر جب گنے چرا کر کھیت سے باہر جانے لگا تو ہاتھی فوراً سامنے آ گیا اور بندر سے کہنے لگا کہ تم میرے کھیت میں کیا کرنے آئے ہو؟ بندر معصوم شکل بنا کر کہنے لگا، میں خود تھوڑی تمہارے کھیت میں آیا ہوں، بلکہ ہوا بہت تیز تھی، مجھے اڑا کر تمہارے کھیت میں لے آئی۔ ہاتھی نے پوچھا، اچھا تو پھر گنے کیوں توڑے ہیں؟ بندر پھر معصومیت سے بولا، ہوا تیز تھی، میں سہارا لینے کے لیے جو بھی گنا پکڑتا وہ میرے ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ ہاتھی بندر کی چالاکی پہ دل ہی دل میں ہنسنے لگا اور ہاتھی نے بندر سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ یہ گنے تمہارے تھیلے میں کیسے آئے؟ بندر معصوم سی شکل بنا کر کہنے لگا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، مگر مجھے بھی سمجھ نہیں آیا اور ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تم نے مجھے پکڑ لیا۔ ہاتھی ایک دم غصے میں آ گیا اور بولا، جھوٹ بولنا بند کرو، میں تمہیں ابھی اپنے پاؤں کے نیچے کچل دوں گا، تمہارا قیمہ بنا دوں گا۔ بندر بھی بولا، تم بھی کان کھول کے سن لو، میں بھی تمہیں ایک راز کی بات بتانے والا تھا، مگر اب نہیں بتاؤں گا۔ ہاتھی بولا، وہ کیا؟ بندر بڑی اکڑ سے بولا، بالکل نہیں بتاؤں گا، بے شک تم میرا قیمہ بنا دو یا میری بوٹیاں کر دو۔ اب ہاتھی سے صبر نہیں ہو رہا تھا، وہ جتنا بندر سے پوچھتا بندر اتنا ہی انکار کر دیتا اور ہاتھی اس کی خوشامد کرتا رہا۔ آخرکار بندر ہاتھی سے کہنے لگا، تم سمجھتے ہو کہ میں گنے لینے تمہارے کھیت میں آیا تھا؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں تو خزانے کی تلاش میں ہوں۔ سنا تھا تمہارے کھیت میں خزانہ دبا ہوا ہے، اور خزانہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کو یہ خزانہ مل گیا وہ جنگل کا بادشاہ بن جائے گا۔ ہاتھی کو بندر کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ بندر بولا، تم یقین نہیں کرتے تو نہ کرو، اگر مجھے خزانہ مل گیا تو میں جنگل کا بادشاہ بن جاؤں گا اور تم دیکھتے رہنا۔ اب ہاتھی کے دل میں بھی لالچ پیدا ہونے لگا، وہ بندر کے ساتھ زمین کھودنے لگا۔ اب بندر نے چالاکی سے ہاتھی سے کہا، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی، میری ناک بند ہے، تم ذرا اس مٹی کو سونگھو تو پتا چل جائے گا کہ خزانہ کہاں ہے۔ اور ہاتھی اس نے بھی سونے کی لالچ میں بغیر سوچے سمجھے بندر کی باتوں میں آ کر اپنی سونڈ کو کھودی ہوئی مٹی پر رکھ دیا اور لمبی سی سانس لی۔ جیسے ہی ہاتھی نے سانس لی، مٹی ہاتھی کی سونڈ میں گھس گئی اور ہاتھی مٹی کی سونڈ میں گھسنے کی وجہ سے پوری طرح چھینک رہا تھا اور بندر یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا اور مسکراتے ہوئے اپنے توڑے ہوئے گنے اٹھائے اور چپکے سے ہاتھی کے کھیت سے نکل گیا۔ اس طرح بندر چالاکی کی وجہ سے بچ گیا اور ہاتھی لالچ کی وجہ سے پھنس گیا۔ کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ اچھی تھی نا؟ تو لائک ضرور کر دیں، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔